لیکچر نمبر 187 80 اور 7۔ تو غزوہ خیبر کا بیان جاری ہے۔ فتح حاصل ہو چکی ہے۔ مال غنیمت میں جن لوگوں نے خیانت کی ان کے بارے میں نے بات بتا دی تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا تو آپ نے کہا تھا کہ خیبر میں وہی جائیں گے جو صلح حدیبیہ میں گئے تھے، 1400 صحابہ کرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی حصہ دیا جو کہ شریک نہیں ہو سکے تھے، یعنی کہ صلح حدیبیہ میں تو وہ گئے تھے لیکن خیبر کے موقع پر شریک نہیں ہو سکے تھے۔ تو ان میں سے 4 صحابہ مرری، ایمن، صبا، جابر بن عبداللہ یہ شامل نہیں ہو سکے، آپ نے ان کو مال غنیمت میں حصہ دیا۔ پھر 3 وہ تھے صحابہ جو کہ بیمار تھے اور وہ جہاد میں حصہ نہیں لے سکے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حصہ جو ہے وہ دیا ہے۔ پھر اسی طرح بعض صحابہ شہید بھی ہوئے، تو اب اس میں تو وہ حصہ نہیں لے سکتے تھے جو شہید ہو گئے، تو آپ نے ان کے گھر والوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ تو گویا یہ تقریباً 7 افراد بنتے ہیں، اور جو غزوے میں شہید ہوئے ہیں تو ان کو اہل خانہ کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا، گویا جو شریک نہ ہوئے ان کو بھی آپ نے دیا۔ اب ایک قبیلہ تھا بنو فزارہ، یہ نا یہودیوں نے ان کو اپنی مدد کے لیے بلایا تو یہ مدد کے لیے نکل پڑے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیشکش کی کہ تم یہودیوں کا ساتھ چھوڑ دو تو ہم تمہیں آدھی پیداوار دیں گے خیبر جب فتح ہوگا۔ انہوں نے انکار کر دیا اور یہودیوں کے ساتھ جا ملے۔ اب وہ کہتے ہیں نا بندہ اپنے اس کام پر بھی حمد چاہتا ہے جو اس نے کیا نہ ہو، تو جب فتح ہو گئی تو پھر یہ آگے، جن کا سردار کا نام تھا اینیا، بلکہ جب یہ ادھر آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیخو پکار کی اس نے آواز سنی تو گھبرا کر یہ واپس اپنے قبیلے میں چلا گیا تھا، بہت چیخو پکار۔ پھر اس نے نا جب لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کا محاصرہ کر لیا تو گھبرا گئے، تو اینیا ان کا سردار تھا بنو فزارہ کا، اس نے کہا گھبراؤ نہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ جو نا پہاڑی ذوالرقیبہ وہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ ذوالرقیبہ کا مطلب ہے خیبر کا جو پہاڑ ہے نا، اس سے مراد ہے توبہ نعوذ باللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے قابو میں آ گئے ہیں، میں نے اس کی یہ تعبیر کی۔ اب وہ اپنے قوم کو خوشخبری اس نے اس وقت سنائی، اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خیبر فتح ہو گیا۔ اب دیکھیں منافقت کیسی ہوتی ہے، یہ آگے جی مجھے مال غنیمت میں حصہ دیں، دیکھیں جی ہم نے جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا تم نے تو پیچھے سے چیخو پکار سنی تھی اس لیے بھاگ گئے تھے، آپ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ تو آپ نے فرمایا وہ تمہارے خواب کا کیا ہوا؟ ہاں ہم تمہیں دیں گے یہ جو پہاڑ نہیں ہے خیبر کا وہ لے لو۔ اب وہ چونک پڑا، کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے فرمایا تم نے یہی کہا تھا نا کہ یہ وہی خواب وہ پہاڑ ہے جو کہ میں نے تم نے خواب میں دیکھا تھا، جاؤ لے لو۔ پھر اس نے کہا ہم مقابلہ کریں گے، آپ نے فرمایا آ جاؤ، فلاں وقت کے لیے ہم جنگ کرنے آئیں گے، اپنی طرف سے تری لگائی، آپ نے فرمایا آ جاؤ مقابلے کے لیے، تو دم دبا کر بھاگ گیا۔ اچھا اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ بعض کا انسان نے کام نہیں کیا ہوتا لیکن ایسے ہی آ کر کہتا ہے جی میں نے یہ کیا تو مجھے دو۔ اب جب اینا واپس اپنے اہل و عیال میں گیا تو حارث بن عوف جو کہ یہودی سردار تھا اس سے ملنے آیا، تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مشرق و مغرب پر حکومت کریں گے، جہاں بھی جائیں گے غلبہ پائیں گے، ہو گیا کہ نہیں غلبہ؟ میں نے تمہیں جھوٹ کہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ کہتے بات اتنی ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آ گئے، ادھر انہوں نے ذکر کیا جو آپ ماشاءاللہ اکثر
سنتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی معاملہ نہیں تھا، ہم نے تو ان پر ایمان لے آنا تھا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اسحاق علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام کی نسل سے کیوں نہیں آئے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں آگے، اس پر ہمیں حسد ہوا، ہم نے انکار کر دیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، بلکہ 2 دفعہ میں ذلت کا سامنا کرنا پڑا، ایک مدینہ میں ایک خیبر میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سردار، اور کہہ رہے لیکن مجھے تورات کی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ یہود کو محمد کے بارے میں میری یہ تصدیق گواہی معلوم ہو جائے، یعنی کہ میں گواہی دے رہا ہوں لیکن نبی علیہ السلام کو پتہ چلے گا تو وہ بڑے خوش ہوں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں میری بات بھی ادھر نہ پہنچے۔ اتنا حسد اندر سے مانتے تھے۔ اس کے بعد نا معاہدہ ہوا یہودیوں کا، انہوں نے کہا کہ اب اس کے بارے میں نا 3 باتیں کی جاتی ہیں، تو ہم کہ نبی علیہ السلام نے نا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ایک خیبر والے یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جلا وطن نہ کریں، یہ زمین ہماری ہے، ہمیں پتہ ہے کہ زمین کہاں کی اچھی ہے کہاں کی بری ہے، ہمیں اس کی خصوصیات کا علم ہے، ہمارا چونکہ ہم کافی نسلوں سے ادھر جو ہے نا کھیتی باڑی کرتے آئے ہیں، تو ہمیں کھیتی باڑی کرنے دیں ادھر، اور نصف پیداوار آپ کی ہوا کرے سالانہ۔ تو آپ نے اس شرط کو جو ہے نا قبول فرما لیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے کھیتی اور پھلوں کی تمام پیداوار میں نصف حصہ ہمیں اور نصف تمہارا محنت کی وجہ سے، لیکن جب ہم چاہیں گے تمہیں جلا وطن کر دیں، یہ آپ نے فرمایا تھا۔ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو یہ ادھر یہودی خیبر میں کام کرتے رہے، یعنی کہ پیداوار نصف جو ہے نا مسلمانوں کو بھیجتے رہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، تو یہ اپنی آدھی پیداوار مسلمانوں کو دیتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور آیا نا تو وہی جو ان کی پرانی عادت ہے بے وفائی اور ڈنگ مارنا، وہ عبداللہ بن عمر گئے ہیں، انہوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنا یہ زمین کا حساب کتاب کرو، چلتے بنو، شام دفع ہو جاؤ۔ تو حضرت، اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، یہ آپ کی وصیت تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع کے انتظار میں تھے کہ ذرا ادھر سے ہم فارغ ہوں فتوحات، کیونکہ ہر جگہ تو جہاد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو ایسے نئے انداز سے ان کو دعوت دینا، تو یہ تھے بھی مدینہ کے قریب، تو انہوں نے پھر دفع کر دیا تھا، پھر یہ شام چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہاں مسلمانوں کا بڑا روب دبدبا تھا، مسلمان آپ کو پتا ہے حضرت عمر کے وقت میں بڑی حکومت کر رہے تھے، پھر حضرت عمر ان کے سامنے تو کوئی بول نہیں سکتا تھا، ان کا تو دبدبا ہی کافی تھا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال وہ حضرت عمر نے نا ان کو دفع کر دیا اور ٹھیک کیا تھا، وہ آپ نے، میں نے کافی بار کہا یہ آستین کے سانپ ہے۔ تو خیبر سے آپ نے، اچھا یہ آپ نے کہا تھا کہ نصف پیداوار ٹھیک ہے، لیکن جب ہم چاہیں، یہ بخاری کا الفاظ ہے، جب ہم چاہیں گے تمہیں ادھر سے نکال دیں گے، تو اس کا مطلب آپ نے ان کو یہ کہا تھا، انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ پھر یہاں نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ نا آب بشاری اور یہ جب زراعت کا معاہدہ کیا نا اور انہیں امان دے دی، تو مسلمانوں نے نا، ایک حکمران تھے وہ، تو آنا جانا شروع کر دیا، اور وہ پھل پھول بھی کھانے شروع کر دیے ادھر سے، جب موقع ملتا اتار کے کھا لے۔ انہوں نے نا نبی علیہ السلام سے شکایت کی کہ یہودیوں نے کہ آپ کے جو یہ صحابہ ہیں وہ آتے ہیں اور ہمارے جو ہے نا پھل پھول کھا کھو لیتے ہیں، اور یہ کھیتوں باغوں میں آنا جانا شروع کر دیا۔ تو ابھی یہ خیبر ہی میں تھے مسلمان، مدینہ واپس نہیں آئے تھے، تو آپ نے ان کو بلایا تمام مسلمانوں کو، آپ نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا یہودیوں نے شکایت کی ہے کہ تم ان کے کھیتوں میں جاتے ہو
حالانکہ ہم نے ان کے خون، ان کے مال، ان کی جانوں کو امن دے رکھا ہے، یعنی کہ جیسے اقلیت کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو اب جب ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے تو یہ ہو گئے ہمارے معاہدے میں آ گئے ہیں، تو اب ان کی اجازت کے بغیر ان کا مال ہمارے لیے حلال نہیں۔ یہ سب تو حلال ہے، وہ تو سال بعد ہوگا نا، اس کے علاوہ تھوڑی ہے کہ جب جاؤ جا کے کھا پی لو۔ تو اب صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کر دیا، وہ تو جیسے آپ کی بات آتے تھے صحابہ کرام رک جاتے تھے، پھر انہوں نے جانا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ پھر اتنی احتیاط کی کہ اگر کوئی یہودی کسی مسلمان کو بلا قیمت کوئی پھل دینا چاہتا تو مسلمان قبول نہ کرتا۔ صحابہ ایسے وفادار تھے، کہتے پیسے لو، اس کو پیسے دے کر، مغلوب قوم یہودی ان کو پیسے دے کر ان سے چیز لیتے تھے۔ پھر نا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے ایک حبشی غلام کا۔ ہوا یہ کہ اہل خیبر ہتھیار اٹھائے یہودی اپنے جنگ کرنے کے لیے نکلے، تو راستے میں نا ایک حبشی غلام اپنے مالک کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے یہودیوں سے پوچھا تم کدھر جا رہے ہو؟ کہتے وہ ایک ہے اللہ کا نبی، توبہ نعوذ باللہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے۔ وہ چونک پڑا، اس نے کہا اچھا کوئی ایسا ہے جس نے کہا میں نبی ہوں؟ کہا ہاں، اس سے تو جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے نا بکریاں سمیت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، یہ غلام۔ اس نے پوچھا آپ کیا کہتے ہو، کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ تو میں یہ دعوت لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ میری دعوت ہے۔ غلام نے عرض کیا کہ اگر میں یہ شہادت یعنی کہ گواہی دے دوں اور آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرط یہ کہ اسی دین پر تمہاری موت ہو تو تمہیں اللہ جنت دے۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھیے کیسا مسلمان ہوا، کہنے لگا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ میرے مالک کی امانت ہے، ان کو میں واپس کیسے لے کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے تمہارے مالک تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے کنکریاں مار کر ان کو بھگایا بکریوں کو، تو وہ سیدھی اپنے مالک کے پاس پہنچ۔ معجزہ تھا آپ کا۔ وہ اس کو اور یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس مالک کو بھی یقین ہو گیا کہ میرا غلام میرے ہاتھ سے گیا، بکریاں سیدھی ادھر گئی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ حضرت علی نہیں مرحب کے ساتھ لڑنے گئے خیبر میں، تو یہ بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ حضرت علی اکیلے تھوڑی تھے، یہ بھی تھا۔ پھر لڑائی ہوئی تو یہ شہید ہو گیا غلام، اسے اٹھا کر نبی علیہ السلام کے خیمے میں انہوں نے رکھ دیا، خیمے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیمے کو دیکھا جہاں پر ان کی لاش مبارک کہنے پڑی ہوئی تھی غلام کی، تو آپ نے فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو عزت عطا فرمائی ہے اور اسے خیر و بلائی کی طرف پہنچا دیا، اس نے دل و جان سے اسلام قبول کیا ہے۔ میں نے اس کے سرانے موٹی موٹی آنکھوں والی 2 حوریں دیکھی، یہ آپ فرما رہے ہیں۔ امام بیہقی نے ایک اور انداز میں اس کو بیان کیا ہے واقعے کو، یہ جو مانے سنن کبری بیہقی پڑھی، تو ایک شخص انہوں نے اس طرح واقعے کو ذکر کیا کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میرا رنگ کالا ہے، میرا چہرہ ناگوار ہے، میں بدبودار آدمی ہوں، میرے پاس مال بھی نہیں، یعنی کہ نہ جسمانی خوبصورتی ہے نہ میرے پاس مال ہے، اگر میں ان یہودیوں سے قتال کروں اور مارا جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ ہاں۔ وہ آگے بڑھا، اس نے یہودیوں سے قتال کیا، شہید ہو گیا۔ تب نبی علیہ السلام اس کی لاش کے پاس تشریف لائے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے چہرے کو عالم برزخ میں حسین بنا دیا، خوبصورت بنا دیا ہے، تمہاری جو بو تم کہہ رہے تھے اس کو خوشبو میں بدل دیا ہے، اور تمہارے مال کو جو ہے نا زیادہ اللہ تعالیٰ کر دے، یعنی کہ عالم برزخ میں یا پیچھے، اس کا مفہوم پر واضح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تمہارے مال کو زیادہ کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا
ہے، یہ بہکی کی روایت ہے نا، وقاص سارا کا مال کا اللہ تعالیٰ کثرت کر دے تیرے مال میں، پیچھے ہاں ان کے لیے دعا کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ میں نے اس کی موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے 2 بیویوں کو دیکھا ہے، 2 حوریں اس کی بیویاں ہیں، اور اس کا وہ جبہ اتار رہی ہیں اور اس کی جلد کے درمیان گھسنے کی کوشش کر رہی ہیں، اسے بڑا بڑا ہاتھ نرم نرم ملائم ملائم بڑھ رہی، سمجھ گئے نا، یعنی کہ شہید کا اپنا بڑا مقام، اور یہ موت ہے نا آپ کا کہ آپ بعض کا اللہ تعالیٰ وہ دکھا دیتا، اور یہی آپ نے وہ غسیل ملائکہ کہ حنزلہ کون تھے صحابی، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں اور حوریں ان کی طرف لپک رہی ہیں، نئی شادی وہ غزوہ ہاں ہاں نہیں وہ تھے غسیل ملائکہ حنزلہ تھے غالباً، احد میں میدان میں، اس کے بارے میں بھی یہی ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے یہاں تو اللہ آخرت کا ان کو دکھا دیتا ہے، کیا عالم برزخ میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خصوصی دکھا دیتا ہوگا؟ بہرحال فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ نا ان کے لباس میں نا چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں، موٹی موٹی 2 حوریں، بڑا اعزاز ہے جی۔ اچھا ایک اور واقعہ بیان کیا ہے عرابی کا، وہ امام بہقی نے، کہ ایک شخص نا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دیہاتی تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کی اتباع اختیار کر لی، آپ کی پیروی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے عرض کیا کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں، اور آپ نے بعض صحابہ کو اس کے بارے میں وصیت فرمائی، اور جب غزوہ خیبر میں نبی علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کیا تو اس کا بھی حصہ رکھا، حالانکہ یہ جہاد میں غالباً نہیں گیا، تو اس نے نا صحابہ کرام کی سواریوں کو چڑھاتا تھا، چارہ چورا ڈالتا تھا سواریوں کو، تو جب یہ صحابہ کرام کے جانوروں کو چارہ ڈال کر واپس آیا تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول نے آپ کا بھی مال غنیمت میں سے حصہ رکھا ہے، تو یہ آپ مال غنیمت قبول کیجیے۔ اب ان کا اخلاص، یہ وہ مال غنیمت کا حصہ لے کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مال کے لیے آپ کی اتباع نہیں کی، مال غنیمت کے لیے، میں تو چاہتا ہوں ادھر نا میرے تیر لگے اور میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو اس نے یہ کہہ کر نا اپنے حلق کی طرف اشارہ بھی کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تو تم شہید ہوگے اور جنت میں داخل ہوں گے، اور اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں سچا کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں پھر صحابہ کرام دشمن سے جنگ کے لیے اٹھے، وہ بھی اٹھا اور دشمن سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ جب اس کی لاش اٹھا کر نبی علیہ السلام کے سامنے رکھی گئی تو تیر ادھر ہی لگا تھا جدھر اس نے اشارہ کیا، تیر ادھر ہی لگا تھا جدھر اس نے کہا تھا ادھر میرے تیر لگے۔ وہ کہ اس نے لکھا نہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، یعنی کہ بس جہاد اللہ کے لیے، یہ تھے سب۔ پھر آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے سچا ثابت کر دکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے مبارک میں سے کفن دیا، سبحان اللہ، اپنا لباس اس کو پہنایا۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ میں آپ نے یہ دعا بھی مانگی، اے اللہ تیرا یہ بندہ تیرے رستے میں ہجرت کے لیے نکلا، شہید کے طور پر قتل ہوا، میں اس بات پر گواہ ہوں۔ سبحان نبی علیہ السلام جس کے بارے میں گواہی دیتے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ بلند آواز میں پڑھا ہے، تبھی تو جنازے میں یہ کہا ہے اور صحابہ نے سنا ہے، اور یہ روایت ہے جی دلائل البہقی کی، اور سنن نسائی میں بھی ہے، سنن نسائی میں۔ اب نا آپ نے نا جب خیبر پہنچے ہیں نا تو فدق ایک بستی تھی، یہ جو ہمارا نہیں شیعوں کے ساتھ جھگڑا چلتا باغ، یہ اس کا مسئلہ آنے لگا، سمجھ نہیں دے، وہ نا نبی علیہ السلام نے ان فدق وقع یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے نا وہ صحابی تھے محیصہ، یہ گئے تھے، انہوں نے نا بڑی باتیں سنائی، کن کو؟ صحابی کو، او لو جی
نائم قلعہ، ابھی وہ جنگ نہیں ہوئی تھی شروع خیبر والوں کے ساتھ، آپ نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان صحابی کو بھیجا، انہوں نے وہ سنائی یہودیوں نے صحابی کو، ہم کوئی اسلام قبول نہیں کرتے، دیکھی جائے گی، یہودیوں نے توبہ نعوذ باللہ ایسا مسلمانوں کا حشر کرنا ہے، اور گستاخی بھی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، فلاں ہیں فلاں ہیں، وہ خاموشی سے سنتے رہے، برداشت انہوں نے کیا، صبر کیا، بعد میں نا جو انہوں نے توقعات لگائی تھی، مرحب بھی مارا گیا، دوسرے بھی مارے گئے، وہ خیبر فتح ہو گیا، اب ان کی آس ٹوٹ گئی، اب یہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں محسنہ کے سامنے، صاحب ہماری باتیں نبی علیہ السلام کو نہ بتانا، ہم تمہیں پیسہ رشوت بھی دیں گے، تم چپ رہنا۔ اب یہ بڑے غصے میں آ گئے، ان کے اس وقت تو یہ خاموش رہے، کہنے لگا تم مجھے رشوت دیتے ہو، انہوں نے اپنی عورتوں کے زیورات بھی اکٹھے کر لیے، صرف کہ اپنے زبان بند رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے بارے میں جو نازیبا باتیں ہم نے کی ہیں وہ نہ بتائیں۔ انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول کا سفیر ہوں، آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، میں کچھ بھی ہو جائے تمہاری ساری باتیں بتاؤں گا، لے جاؤ اپنا زیور۔ عورتوں کو زیورات اٹھا کر لائے تھے، رشوت دیتی تھی نا یہ قوم پہلے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر انہوں نے ساری باتیں بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال یہودی نے فتح پہ اپنی نصف زمین دینے کے معاہدے پر صلح جو ہے وہ کر لی۔ اب نا یہ تین باتیں کرتے ہیں، یہ اختلاف ہے کہ معاہدہ کس معاملے کا ہوا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جان بخشی اور جلا وطنی، یعنی کہ تمہاری جان بخش دی جاتی ہے اور دفع ہو جائے ادھر سے۔ دوسرا یہ ہے کہ جلا وطن ہو جاؤ جب یہ فصل تیار ہو آ کر کٹائی تم کیا کرو۔ تیسرا کہتے ہیں نصف نصف، یہ بات زیادہ قابل قبول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صلح کی فتح کے نصف زمین پر، نصف زمین تمہاری ہوگی اور نصف زمین جو ہے وہ ہماری ہوگی، یوں جنگ کے بغیر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ادھر جنگ نہیں نہ ہوئی فتح کے مقام پر، تو فتح کے یہودیوں نے جو ہے نا صلح کر لی اس شرط پر، پھر وہ میں نے وہی آپ کو بتایا نا حضرت عمر نے پھر ان کو دفع کیا ادھر سے۔ اب ادھر نا باغ فتح کا جو مسئلہ ہے نا وہ آیا کہ بھی حضرت عمر نے تو ان کو دفع کر دیا، لیکن اس سے پہلے مسئلہ یہ پیش آیا کہ یہ نا بنو نذیر فتح اور بنو نذیر کے وہ اموال جن پر گھوڑے نہیں دوڑائے گے، اسے کہتے ہیں مال فے، یہ بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں تھے، یہ تو آپ کے مرتبہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سالانہ بیویوں کو نان و نفقہ دیتے، باقی جہاد کا سامان، اسلحہ، اور جو شہید ہو جاتے ان کے بیوی بچے جو بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے، مساکین مسافروں کو ان پیسوں سے آپ ان کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے۔ وہ نا اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پر کروڑوں نعمتیں نازل۔ اچھا جی یہ موضوع بڑا نازک ہے، ہم اختیار سے چلیں گے تاکہ کسی کی معاملے میں ہماری پکڑ نہ ہو، سمجھ آ گئی نا، اللہ تعالیٰ میں محفوظ۔ انہوں نے نا یہ سمجھا کہ یہ جو باغ فتح ہے نا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وراثت ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا نا، تو جس طرح ہر اولاد اپنا حصہ لیتی ہے وراثت سے، تو یہ میرے باپ کی نبی علیہ السلام کی وراثت ہے، تو یہ مجھے ملنی چاہیے۔ چنانچہ یہ آئی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے حدیث بیان کی، لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، ہم گروہ انبیاء کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، یعنی کہ ہم انبیاء کا مال وراثت وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اب حضرت علی، عباس، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں، دوسروں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہمیں اس باغ فتح میں اپنے اپنے حصے کا مطالبہ کیا کہ یہ باغ ان کے سپرد کر دیا جائے، تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان انہوں نے سنا دیا کہ ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہمارا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا انبیاء کا، ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو خلیفۃ الرسول انہیں کہا جاتا تھا،
ابو بکر کو امیر المومنین نہیں کہتے تھے، امیر المومنین سب سے پہلے حضرت عمر کو کہا گیا۔ تو خلیفۃ الرسول یعنی کہ رسول کے خلیفہ کون؟ ابو بکر۔ وہ انہوں نے مزید کہا کہ میں ان کی کفالت کروں گا جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفالت کیا کرتے تھے، اور اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیارا ہے، یعنی کہ مجھے اپنے رشتہ دار اتنے پیارے نہیں جتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار پیارے ہیں، اور میں اس کو ویسے ہی خرچ کروں گا، نظام میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گا، لیکن میں اس کو ویسے ہی تقسیم خرچ کروں گا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو خرچ جو ہے نا یہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر کی خدمات جو بھی تھیں اس سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اچھا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو معاملہ ہے ہم اس میں کلام نہیں کر، انہیں نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، وہ ایسا ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے توبہ نعوذ باللہ کہ ابو بکر نے کوئی توبہ جھوٹی روایت بیان کی، بخاری میں ہے۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ چلو جی کہتے ابو بکر عمر نے حصہ نہیں دیا، تو ہم کہتے ہیں فاطمہ سے توبہ نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ مجھے زیادہ پیاری ہے اپنی بیٹی سے عائشہ سے، تو عائشہ کو بھی پھر حصہ کیوں نہیں دیا؟ ہونا تو یہ چاہیے نا تھا کہ تم توبہ نعوذ باللہ جو رافضی ہے تب بکواس کرتا ہے جب اپنی بیٹی عائشہ کو دے دیتے، حضرت عمر اپنی بیٹی حفصہ کو دے دیتے، کیونکہ یہ دونوں نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں نا، تو بیویوں کو تو حصہ ملتا ہے آٹھواں حصہ ملتا ہے، یا چوتھا حصہ اگر اولاد نہ ہو تو اولاد ہو تو چوتھا تو دیتے نا، نہیں دیا تو اپنی بیٹی کو پھر کیوں نہیں دیا جی؟ ابو بکر نے اپنی بیٹی سے بھی دشمنی تھی، ایسے بھی ان کو جو اللہ کے رسول سے بات ملی انہوں نے کی۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے 1 روپیہ رکھا ہو تو کرو، انہوں نے کہا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام خرچ کرتے تھے، توبہ نعوذ باللہ جو امہات المومنین تھی ان کا پھر گزارا بعد میں کیسے ہوتا تھا؟ بھی اسی سے، پھر تو وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری میں آ جاتی ہے کہ وہ مائیں ہیں امت کی مائیں ہیں، اور دوسری بیواؤں کا خیال رکھا جاتا ہے، تو چلو انہیں بیوہ کہہ لیں کچھ بھی نہ، ہماری مائیں، تو ان کا وہ خیال نہیں رکھیں گے؟ کیسی عجیب بات ہے، جنہوں نے اپنا گھر کا سارا سامان غزوہ تبوک میں لا کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ دیا، ان کے بارے میں ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جی انہوں نے حصہ دبا لیا؟ بھی انہوں نے مسئلہ بتا دیا، اور یہ دیکھیں جس طرح نبی علیہ السلام خرچ کیا کرتے، الفاظ دیکھیں، تو اس میں حرج کیا ہے بھائی؟ پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت علی اور عباس پھر آئے، فاطمہ فوت ہو چکی تھی، 6 مہینے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی 28 سال کی عمر میں، بہت کم عمر پائی، اللہ ان پر کروڑ و رحم سے نازل، میں نے اختیار سے بھائی بیان کیا کسی نہیں جی، ہم تو ان کی خاک نہیں ہیں تو گستاخی بے ادبی ہو جائے، باقی نہیں حضرت فاطمہ کو مسئلہ سمجھ میں آیا، اللہ ان پر کروڑ و رحم سے نازل، ہم کچھ نہیں بول سکتے، نہ ہمارے لیے بولنا اچھی بات، ٹھیک ہے۔ باقی حضرت ابو بکر نے حدیث بیان کیا وہ سچے تھے اس معاملے۔ حضرت عمر کا دور آیا اور عباس اور علی آئے ہیں کہ اسی طرح مطالبہ کیا جی ہمیں باغ فدق دیں، اچھا اب پھر انہیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، بھی آ گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے ان کی آپس میں بھی ہوئی نا، عباس رضی اللہ حضرت علی کی، حضرت علی کہتے تھے کہ مجھے دیو حصہ، عباس کہتے تھے مجھے دو اپنا اپنا، حضرت عمر کہتے تھے کہ لے لو، جس طرح حضرت ابو بکر کرتے تھے اس طرح تم کرو، تو میں تم دونوں کو دے دیتا ہوں، الگ الگ نہیں دوں گا، یہ تو پھر وراثت والا صاحب ہو جائے گا، عباس اپنی اولاد میں چھوڑ جائیں گے، حضرت علی اپنی اولاد میں چھوڑ جائیں گے، دونوں ایک ہو جاؤ، اور جس طرح ابو بکر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے اس طرح تم کرو۔ تو انہوں نے پھر ایک وقت آیا حضرت عمر نے یہ انکار کر دیا، کیونکہ یہ تو پھر وراثت کی طرح تقسیم ہو جائے گی کہ عباس الگ لے رہے ہیں حضرت علی، یہ عباس اور علی میں بھی جھگڑا ہوا آپس میں، بات آ گئی سمجھ میں؟ یعنی کہ عباس کہہ رہے تھے مجھے یہ دیں، حضرت علی کہہ رہے آدھا آدھا بھی دے تو آدھا آدھا تقسیم ہو جاتا ہے، حضرت عمر نے قبول نہیں کیا، ہاں فرمایا تم دونوں مل کر
اس کی نگہداشت کرو، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو یہ مجھے لٹا دو، یعنی کہ چلو میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم دونوں مل کر اسی طرح کرو جیسا نبی علیہ السلام کرتے تھے۔ تو اس ذات کی پاک کی قسم جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، میں اس بارے میں اس کے سوا اور فیصلہ نہیں کروں گا۔ اور اس فیصلے کے بعد مذکورہ دونوں بزرگ اور ان کی اولاد بنو عباس کے عہد تک ان کی نگہداشت کرتی رہی، یعنی کہ حضرت علی بھی اور حضرت عباس بھی، کیونکہ اصل میں فتوحات اتنی ہو چکی تھی تو حضرت عمر نے سمجھا کہ میں اب کیا نظام سنبھالوں، تو حضرت علی بھی ایماندار تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور عباس بھی، آپس کا ان کا ہوا نا معاملہ، ان کو پھر ایک کر کے ان کو حوالے کر دیا۔ پھر ہم پوچھتے جب حضرت علی کا دور خلافت آیا تو پھر کیسے کرتے تھے باغی؟ اسی طرح انہوں نے کیا جس طرح ابو بکر عمر کر، ان کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، وہ اسی طرح کرتے رہے ہیں جس طرح پہلے بزرگوں نے کیا۔ مثلا حضرت علی کے پاس جب حکومت آئی پھر 4 سال، پھر کیوں نہیں لیا؟ پھر جو میں نے سوال اٹھائے الزامی طور پر، حضرت عائشہ سے بھی دشمنی تھی، وہ تو ان کی بیٹی تھی، حضرت حفصہ سے بھی دشمنی تھی، حضرت عمر کی بیٹی تھی، نہیں بھائی بہت بڑے بزرگ جو اپنے کھانے پی بیت المال سے کچھ نہیں لے رہے، تو وہ اتنی بڑی اللہ معاف کریں گے کام۔ اچھا 2 باتیں کر کے بات ختم۔ 20 صحابہ شہید ہوئے ہیں جی خیبر کے مارکے میں، اور یہودی 93، 90 اور 3 93 یہودی قتل ہوئے ہیں، شہید بھی قتل ہوئے ہیں، یہ قتل ہوئے ہیں اور یہ شہید ہوئے ہیں، یعنی کہ 19 صحابہ 20 مسلمان شہید ہوئے ہیں، 20 مسلمان، اور 93 یہودی قتل ہوئے ہیں، واصل جہنم ہوئے۔ آگے کل پیر سے انشاءاللہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ آئے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی تو